السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کے اس جمعۃ المبارک کے عظیم دن میں اور عظیم مجلس میں جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ اس عنوان کے دو حصے میں نے کیے تھے، ایک حصے پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے، آج اسی عنوان کے دوسرے حصے پر گفتگو ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اسی عنوان کے بیچ میں 26 جنوری کے تعلق سے کچھ باتیں بھی آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسی عنوان کو اور اسی سفر معراج کو بیان کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، وہ اس لیے کہ ہم اپنے نشانیاں دکھائیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ ذات یعنی اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں اور ہر بات کو سنتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ واقعہ معراج اسلام کے اہم عقائد میں شامل ہے۔ واقعہ معراج اسلام کے اہم عقائد میں شامل ہے، اس پر ہر مسلمان کا ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ ہر مسلمان کا اس واقعہ معراج پر ایمان لانا کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ اس سفر معراج کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کی صداقت کا ذریعہ بنایا، اور اللہ کی قدرت کا بھی اس کے اندر اظہار ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے آسمان کا سیر کرایا۔ یہ کسی انسان کے بس میں ہے کہ کسی کو سیر کرا دے، سیر و تفریح، وہ بھی چند گھنٹوں میں کرا دے، آسمان کا سفر، ساتوں آسمان کا سفر، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ۔ تو کیا ہے اس واقعے میں؟ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار بھی ہے، اور اسی طریقے سے اسلام کے عظیم معجزات کا اس کے اندر ظاہر ہونا بھی ہے۔ اسی لیے یہاں پر اس عظیم معجزے پر ایمان لانا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو حاضرین گرامی، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا تو کئی مقاصد اس سفر کے اندر اللہ کے رہے ہیں۔ ایک تو یہی اس سفر کا مقصد تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مل جائے، تسلی دینے کے لیے بھی بلایا اللہ رب العزت نے، اور اسی طریقے سے اس سفر کے اندر ایک عظیم پیغام بھی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک عظیم تحفہ بھی ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ تو اس سفر معراج میں بے شمار چیزیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کو ملا، اور امت کے لیے عظیم تحفہ بھی ہاتھ آیا جسے نماز کہتے ہیں۔ یہ جب سفر ہوا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس سفر کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ کے پیغمبر نے دیکھے ہیں، اس کا کچھ ذکر آپ کے سامنے میں کر چکا ہوں، اور کچھ ابھی کرنا ہے۔ جس براق نامی جانور پر سواری پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سفر پر جا رہے ہیں، تو وہ براق نامی سواری جنت کی تھی۔ جنت سے اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا، اور اس پر آقا علیہ السلام سوار
ہو کر اپنا سفر طے کیا۔ مفسرین نظام فرماتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے لگے تو سفر کرتے کرتے ایک وادی سے اللہ کے پیغمبر کا گزر ہوا۔ ایک وادی یعنی ایک علاقے سے گزر ہوا تو ایک عجیب منظر حضور نے اس وادی کے اندر دیکھا، اس علاقے کے اندر دیکھا کہ ایک سڑک کے کنارے پر ایک بڑھیا کھڑی ہے۔ کون کھڑی ہے؟ ایک بڑھیا عمر دراز عورت کھڑی ہے، اور وہ بڑھیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ بات ذرا آپ دھیان سے سنیں، کان میں پڑے گی اور دل پر بھی اثر ہوگا۔ دھیان سے سنیں گے تو بہت آپ کو مزہ آئے گا اور کانوں کے ذریعے سے دل تک باتیں پہنچیں گی۔ بہت سمپل باتیں ہیں، بہت آسانی کے ساتھ آپ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک کنارے پر ایک بڑھیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بلانے کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے پیارے نبی، آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئیے، آگے چلیے، لہذا آگے چلیے۔ پھر اس کے بعد اور ذرا آگے گئے تو سڑک کے ہی کنارے پر ایک بوڑھا شخص اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے لگا۔ عمر دراز بالکل بوڑھا قسم کا آدمی بلانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے، ان کی طرف توجہ مت ہوئیے اور ان کے سلام کا بھی جواب مت دیجیے، آگے بڑھیے، جو بلا رہے ہیں ان کی طرف آپ متوجہ نہ ہوئیے، آگے چلیے، لہذا آگے چلیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو ایک جماعت سے ملاقات ہوئی، ایک جماعت سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس جماعت کے افرادوں نے پکار کر کہا، السلام علیک یا اول۔ پھر اس کے بعد کہا، السلام علیک یا آخر۔ پھر اس کے بعد فرمایا، السلام علیک یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے سلاموں کا جواب دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلاموں کا جواب دیا۔ السلام علیک یا اول کا مطلب آپ پر سلامتی ہو اے سب سے اول۔ اس کے بعد السلام علیک یا آخر، آپ پر سلامتی ہو اے سب سے آخر میں آنے والے پیارے نبی۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا، السلام علیک یا حاشر، آپ پر سلامتی ہو اے سارے انسانوں کو جمع کرنے والے۔ تو ان سلاموں کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور دینے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو شروع میں دو آدمی ملے تھے، ایک عورت بڑھیا تھی اور ایک بوڑھا شخص تھا، وہ کون تھے آپ کو معلوم؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے تو نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہوگا، آپ بتائیے کون ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سڑک کے کنارے شروع میں ایک بڑھیا آپ کو آواز دے رہی تھی، وہ کون ہے معلوم؟ وہ ہے دنیا، وہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی، اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اور اس کے بعد جو آگے سڑک کے کنارے ایک بوڑھا شخص آپ کو نظر آیا، وہ جو ہے وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اور سنیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
طرف چلے جاتے ان کے بلانے پر، تو پھر آپ کی امت جو ہے وہ دنیا کا ہو کر رہ جاتی ہے۔ اچھا ہوا کہ آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، نہیں تو آپ کی امت جو ہے یہ دنیا کی طرف چلی جاتی اور دنیا کا ہو کر رہ جاتی۔ تو یہاں سے سبق ملا کہ انسان کو دنیا کھینچتی ہے، دنیا اپنی طرف بلاتی ہے کہ آؤ میری طرف، آؤ یہ چیز لے لو، یہ چیز لے لو، یہ چیز لے لو۔ تو دنیا انسان کو آخرت سے کیا کرتی ہے؟ غافل کرتی ہے۔ لہذا کہ انسان کے لیے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ وہ دنیا کی طرف نہ لپکے۔ دنیا ایک سرسبز و شاداب ہے۔ حضور نے اس دنیا کو ایک سرسبز و شاداب کی طرح کہا ہے، جیسے کہ اس کو مثال دے کر حضور نے سمجھایا کہ یہ دنیا اس طرح جیسے کہ ایک چمکدار سانپ ہے۔ چمکدار سانپ کتنا خوبصورت دکھتا ہے، دور سے آپ دیکھیں، بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا سانپ کے رنگوں کو کتنا خوبصورت دکھتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ دنیا بھی جو ہے سرسبز و شاداب ہے اور سانپ کی طرح ہے، چمکدار سانپ کی طرح ہے۔ یہ دنیا جو ہے اپنی طرف کھینچے گی۔ لہذا جس طریقے سے تم سانپ کو اچھا سمجھنے کے باوجود بھی، دکھنے کے باوجود بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس سے دور رہتے ہو، اسی طریقے سے اس دنیا سے بھی دور رہنے کی کوشش کرنا، نہیں تو سانپ کی طرح جو ہے یہ دنیا ڈس لے گی۔ جیسے اگر سانپ کو چھو لیتے تو سانپ ڈس لیتا ہے، یہ دنیا بھی ڈس لے گی۔ اور اسی طریقے سے شیطان دوسرے کنارے پر کھڑا تھا تو فرمایا کہ یہ شیطان ہے، شیطان بلا رہا تھا اپنی طرف، لہذا اچھا ہوا کہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ تو یہاں سے بھی سبق ملا کہ دنیا کے اندر شیطان کھلا ہوا ہے، شیطان جکڑا ہوا نہیں ہے، شیطان بالکل کھلا ہوا ہے، اور اس کے جال ایک طرح کے نہیں ہیں، ہر ایک پر الگ الگ جال پھیلاتا ہے۔ وہ کسی کے سامنے کسی طرح کا جال پھیلا دیتا ہے، کسی کے سامنے کسی طرح کا جال پھیلا دیتا ہے۔ کوئی عالم ہے تو اس کے سامنے الگ جال، کوئی بڑا عالم ہے تو اس کے سامنے الگ جال، اور اگر کوئی بڑا اللہ والا ہے تو اس کے سامنے الگ قسم کا جال بچھاتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان دونوں سے بچ گئے اور اللہ نے بچا لیا، اب امت کو بھی یہ تعلیم ہے کہ ان دونوں سے ہر وقت بچتا ہے، دنیا کو اپنے دل میں نہ بٹھائے۔ اور اللہ والوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ دیکھو اگر دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچے تو دنیا سے تم بھاگو، دنیا سے بھاگو۔ طرح طرح کی جو ہے اسکیمیں دینے کی دنیا کوشش کرے گی، یہ اسکیم اگر تم لے لیے تو یہ فلاں چیز مل جائے گی، یہ مل جائے گی، یہ مل جائے گی، یہ اس طرح جو ہے دنیا کے لوگوں کو دنیا بہکاتی ہے۔ لہذا جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بچے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں سے خوب اپنے آپ کو بچائے، دنیا سے بچائے۔ دنیا سے بچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ کر جو ہے مسجد میں بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ دیجیے۔ اگر آپ دنیا کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دیں گے تو پھر دنیا کی محبت میں آپ جو ہے اندر تک پہنچ جائیں گے، اور جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں، جیسے کہ آج بہت سارے لوگ اپنی ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، چاہے وہ مسلم مائیں ہوں، بہنیں ہوں، اور اسی طریقے سے مسلم مرد حضرات ہوں۔ بے شمار آپ آئے دن جو ہے خبروں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے چینلوں میں سنتے رہتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سوالوں کی سلام کا جواب دیا تو اس کے بارے میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے جو آپ کو سلام
کیے تھے، یہ کون ہے آپ نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلے جو السلام علیک یا اول کہا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جنہوں نے آپ کو دیکھ کر سلام کیا۔ پھر اس کے بعد السلام علیک یا آخر جس نے کہا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر اس کے بعد السلام علیک یا حاشر جس نے کہا آپ کو سلام دیا وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس طرح سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر عجیب و غریب مناظر دیکھے ہیں، اور ان مناظروں سے ایک امت مسلمہ کو سبق ملتا ہے۔ حضرات علماء کرام نے ایک جگہ اور بھی لکھا ہے کہ اسی سفر میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر جو ہے پتھروں سے توڑے جا رہے ہیں۔ پتھر بڑے بڑے، ان بڑے بڑے پتھروں سے انسانوں کے سروں کو کیا کیا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، پھوڑا جا رہا ہے۔ اور یہ حالت اس طرح ہے کہ تھوڑی دیر میں جو ہے سر جو ہے صحیح ہو جاتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، پھر کچلتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، پھر کچلتے ہیں۔ یہی حالت دیکھی جا رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قضا کرتے ہیں، جو نمازوں کی قضا کرتے ہیں، نمازوں کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سروں کو آج کچلا جا رہا ہے، جبکہ اس وقت حضرات علماء کرام نے فرمایا صرف 2 وقت کی نمازیں فرض تھیں، جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے میں بتایا، ایک مغرب کی نماز یعنی دن کے آخری نماز مغرب کی نماز، اور ایک دن کے اول نماز یعنی فجر کی نماز۔ اس وقت یہی 2 نمازیں فرض تھیں۔ تو سمجھئے کہ ان 2 وقتوں کی نمازوں کی قضا کی وجہ سے لوگوں کو سر جو ہے پھوڑا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی نمازیں فرض ہوئی، اور حضور کے ذریعے سے امت کو فرض ہوئی 5 نمازیں۔ تو اگر اس وقت 2 نمازوں کی قضا کرنے پر سر پھوڑے جا رہے ہیں تو اب قیامت تک 5 نمازیں فرض ہیں۔ اب اگر یہ 5 نمازیں بھی اگر امت مسلمہ قضا کریں گی تو ان کے ساتھ اور کیا حشر ہو۔ لہذا ایک امت مسلمہ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ نمازیں کسی اور کی نہیں ہے، یہ بلکہ انسان پر اللہ کا ایک قرض ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ 5 نمازیں کیا ہے، کس کا ہے؟ یہ اللہ کا قرض ہے ایک بندے پر۔ لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ کا قرض اتارے۔ تو یہ معراج کا سفر بہت ساری چیزوں پر انسان کو غور و فکر کے لیے آمادہ کرتا ہے، اور انسان کو سبق دیتا ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اس سفر میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک جگہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبودار ہوائیں کہاں سے آ رہی ہے، اور ایک آواز بھی سنی۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی ایک آواز آپ نے سنی ہے، اور جنت کی ہواؤں کی یہ خوشبو ہے، اور جنت جو ہے اللہ تعالیٰ سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے یا اللہ میرے اندر طرح طرح کی نعمتیں ہیں، آرام دہ چیزیں ہیں، میرے اندر شہد ہے، میرے اندر بہترین قسم کا پانی ہے، اور اسی طریقے سے بہترین قسم کا دودھ ہے۔ یا اللہ کے پیغمبر، یا اللہ میرے اندر اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ میرے اندر جو ہے اچھے اچھے آدمیوں کو داخل کریں گے، یا اللہ ان بندوں کو میرے اندر داخل کر دیجیے۔ اللہ رب العزت نے
جنت کی پکار سن کر کہا کہ جنت میرا وعدہ سچا ہوتا ہے، میں اپنے وعدے میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، سن لے میں نے تیرے لیے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں اور اسی طریقے سے مومن مرد اور مومن عورتیں میں نے تیرے لیے طے کر دی ہے، یہ چیزیں تمہیں مل کر ہی رہی۔ خوش ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ اور گئے تو ایک خطرناک قسم کی بدبو آ رہی ہے اور ایک وحشتناک آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بدبودار چیز کہاں سے آ رہی ہے اور یہ ہیبتناک آواز کہاں سے آئی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جہنم کی ایک آواز ہے اور جہنم سے ایک باس آ رہی ہے، اور جہنم اللہ سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میرے اندر بڑے بڑے اژدہے آ گئے ہیں، میرے اندر ہر قسم کی غلیظ چیزیں بھر گئی ہے، پیپوں کا ایک نہر ہے جو بالکل بہت زیادہ بہہ رہی ہے، یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ اپنے ناراض بندوں کو میرے اندر داخل کریں گے اور آپ کے خلاف ورزی کرنے والے بندوں کو آپ داخل کریں گے، یا اللہ جلدی سے میرے اندر داخل کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم سے کہتے ہیں کہ اے جہنم میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں ضرور تیرے اندر نافرمان بندوں سے بھر دوں گا، اور تیرے لیے یہ طے ہے، تیرے اندر غیر مسلم مائیں اور بہنیں اور اسی طریقے سے شیطان کو داخل کر کے رہوں گا، تیرے لیے یہ طے ہے۔ تو دیکھیے جہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی آوازیں سنی ہے، جنت کی نعمتیں اللہ کے پیغمبر نے دیکھے ہیں، جنت جو ہے اچھے آدمیوں کو چاہ رہی ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جنت میں داخلے کے لیے کام کرے، اور جہنم اپنے اندر اللہ کے مبغوض ترین بندوں کو داخل کرنا چاہتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جہنم سے بچنے کے لیے کام کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ دن آنے کا بالکل اٹل ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا میں ضرور بھی ضرور تم لوگوں کو جمع کروں گا ایک ایسے دن میں لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيہ، میں ضرور داخل کروں گا اور ضرور اس دن کو لاؤں گا۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں نے اپنے آپ کے لیے بڑا گھاٹے کا سودا کیا، لا یؤمنون، جو اللہ پر یقین نہیں کرتے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ اچھا سودا کرے، گھاٹے کا سودا اپنے آپ کے لیے بھی نہ کرے، اپنے اولادوں کے لیے بھی نہ کرے۔ تو حاضرین گرامی، یہ معراج کے سفر کے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معراج کے سفر پر جو باتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور دیکھی ہے جو ماجرا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر معراج سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ اسی طریقے سے جو باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں اور عرض کرنے والا ہوں وہ 26 جنوری کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، آج امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی تاریخ سنائے۔ تعجب ہوتا ہے کہ آج نئی نسل کو، امت مسلمہ کی جو نئی نسل ہے، نئی نسل، ان کو اپنے باپ داداؤں اور اپنے اسلاف کی تاریخ تک معلوم نہیں۔ آج اسلام کے دشمن جو ہیں اس جنگ آزادی کی تاریخ بھی غلط بیان کر رہی ہے۔ شاید کہ آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ کیسی بات ہے۔ واقعتاً میں بتا رہا ہوں، آج کی جو
کتابیں ہیں، بہت ساری کتابوں میں ہندوستان کی جنگ آزادی کی جو تاریخ لکھی گئی ہے اس کے اندر جو ڈیٹ چڑھائے ہیں وہ 1857 کی جنگ آزادی کے ڈیٹ چڑھائے ہیں کہ شاید کہ یہ 1857 کی جنگ آزادی یہ پہلی جنگ ہے۔ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیے، مذہب اسلام سے دشمنی رکھنے والوں نے اس جنگ کو پہلی جنگ قرار دیا ہے، جبکہ 1857 کی جنگ یہ پہلی جنگ نہیں ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے، بلکہ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ 1754 سے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے امت مسلمہ جنگ لڑ رہی تھی انگریزوں سے۔ کب سے؟ 1754 سے ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمان کوشاں رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1756 کے اندر جنگ آزادی کی جنگ لڑی گئی۔ پھر اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کا وہ فتویٰ جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بڑے فرزند ہیں، جنہوں نے ہندوستان کو یہ فتویٰ دیا کہ آج اسے ہندوستان غلام ہو چکا ہے، تو یہ کب کا ہے حاضرین گرامی؟ یہ 1856 نہیں ہے، بلکہ 1754 کے بعد کا یہ فتویٰ ہے۔ اور اسی طریقے سے 1813 کے اندر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہوئے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ 1857 اور 1756 کہاں؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں یہ 104 سال کا فاصلہ ہے۔ مسلمان 1754 سے لے کر ہندوستان کی آزادی کے لیے جو ہے بغل بجا دیا تھا، لیکن غداروں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، اور چھپایا اس لیے کہ 1857 کے اندر بہت سارے غیر مسلم بھی شہید ہوئے تھے، اس لیے جو ہے پہلی کی تاریخ چھپا ڈالے تاکہ مسلمانوں کی کوئی تاریخ ہی نہ ہو۔ یہاں سے جو ہے تاریخ لکھنا انہوں نے شروع کیا تاکہ غیر مسلم بھی اس کے اندر آ جائے، اور 1857 میں 5000 کے قریب غیر مسلم جو ہے شہید ہوئے تھے، یہاں سے انہوں نے تاریخ لکھنی شروع کر دی۔ تو یہ باتیں کون بتائیں گے ہماری نئی نسل کو؟ یا تو ہم بتائیں گے یا پھر آپ بتائیں گے۔ جب مذہب اسلام کے دشمن اپنے لوگوں کو بہکا کر کھلا کر یہ تاریخ 1857 کی دکھا سکتے ہیں کہ جنگ آزادی کی یہی پہلی تاریخ ہے، اگر وہ اپنے بچوں کو یا اپنے لوگوں کو تاریخ سکھا سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں، تو پھر ہمارے اسلاف کی تاریخ اپنے بچوں کو ہم اپنی نئی نوجوان کو کب بتائیں؟ اسکولوں میں تو بتانا مشکل ہے، وہاں بھی جو ہے 1857 کی تاریخ ہی بتائیں گے۔ لہذا میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ 26 جنوری کے موقع پر اپنے اپنے علاقوں میں چھوٹا موٹا جلسہ رکھیے، اور وہاں پر ہر قسم کے لوگوں کو بلائیے، دانشوران قوم کو بلائیے، غیر مذاہب کے لوگوں کو بلائیے، جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں ان کو بلائیے اور ان کو تاریخ بتائیے۔ اگر ہم تاریخ نہیں بتائیں گے تو پھر ہماری تاریخ مٹانے کے لیے لوگ جو ہے بالکل کوشاں ہیں اور ہر ممکن جو ہے کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کی تاریخ بتائیں، تاکہ ہمارے بچے مایوسی کا شکار نہ ہو کہ ہمارے باپ داداؤں کی تو اس کے اندر کوئی قربانی ہی نہیں رہی، تو پھر جو ہے کل ہمارے بچے جو ہے مایوس ہو جائیں گے، پھر یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، یہ کہنے کے لیے ہماری اولاد کو، ہماری نئی نسل کو اپنے اسلاف کی تاریخ بتانی پڑے گی، تبھی وہ جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ہندوستان کے صرف کچھ لوگ ہی حصے دار نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان کا ایک ایک شہری اس ہندوستان کا حصے دار ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کی قربانیوں سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔